بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، میسج آف اسلام کی طرف سے آپ کا میزبان حاضر ہے. آج ہم گفتگو کریں گے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. خانوادہ رسول کے یہ عظیم شاہکار اور عظیم ہستی کہ جن کو نسبتیں اتنی خوبصورت حاصل ہیں کہ آپ سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے. آپ کا عالی خاندان آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے. کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا محترم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی ہاں، اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا تو سنیے اور لوگوں کو شیئر کر کے سنوائیے کہ وہ لوگ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک باقاعدہ الگ مذہب بھی رکھتے ہیں، الگ فقہی مذہب رکھتے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کیجئے کہ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا محترم کا نام ابوبکر صدیق ہے. لہذا اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے چڑ کھاتا ہے یا آپ کے نام سے گھبراتا ہے یا آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو گویا وہ امام جعفر صادق کے نانا کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد محترم، یعنی اب میں پہلے ایک طرف سے آپ کو شجرہ سناتا ہوں پھر دوسری طرف سے سناتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام اس میں گرامی حضرت محمد باقر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے والد کا نام، حضرت امام باقر کے والد کا نام حضرت امام علی زین العابدین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. تو اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق کے دادا محترم مولا علی ہوئے. اب آئیے والدہ کی طرف سے شجرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ محترمہ ام فروا ہیں، اور حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت قاسم ہیں، اور حضرت قاسم کے والد گرامی حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق کے دادا حضرت مولا علی ہوئے، اور حضرت امام جعفر صادق کے نانا جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. اس حوالے سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ دور فاروقی تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا کہ جب ایران فتح ہوا تو جو قیدی قید ہوئے ان میں سے ایران کے بادشاہ یزدگرد کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں. ان 2 بیٹیوں کے شادی کرانے کا جب وقت آیا اور شادی کرانے کی بات ہوئی تو مشورے میں لوگ شامل تھے حضرت فاروق اعظم کے، اور مجلس شورا کے ممبر تھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو ان 2 بیٹیوں کی شادی کی بات ہوئی کہ ان کی شادیاں کرانی ہیں اور یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو کیا کیا جانا چاہیے. تو مشورے کے بعد طے شدہ جو بات ہوئی وہ حضرت فاروق اعظم نے فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو شہر بانو ہے اس کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے. سوچنے کی بات ہے کہ خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ ہیں، یعنی کہ اپنی زبان میں اگر کہا جائے خلیفہ وقت ہیں، اور ادھر بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو خلیفہ اپنے بیٹے سے بھی تو ان کی شادی کروا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ ادھر بادشاہ کی بیٹی ہے تو ادھر بادشاہوں کے بادشاہ، آقاؤں کے آقا محمد رسول اللہ کے بیٹے اور نواسے سے شادی کرا دی جائے. تو آپ نے حضور کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے شہر بانو کی شادی ہوگی. تو پھر شہر بانو کی شادی ہوئی، اور پھر آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت
محمد باقر ہیں، اور حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ عظیم نسبتیں ہیں، اللہ کریم ان نسبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نسبتوں سے ہمارا تعلق سلامت رکھے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہمیں گویا جام کی طرح پی لینا چاہیے اور پلا دینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تصح العبادہ الا بالتوبہ، فرمایا عبادت اس وقت تک ہوتی ہی نہیں، صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے صدق کے دل سے توبہ کریں گے، اور پھر عبادت خدا بندی بجا لائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔